لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اسلام آج کا جو جلسہ ہے یہ دو ایمانات پر بڑا ہوا ہے. ایک ایمان کو تحفظ شریعت ہے، دوسرا اصلاح معاشرہ. اس سلسلے میں مجھے انتہائی اہم 4 حصوں پر بات کرنی. وقت کم ہے، 8 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس اسنا میں اگر چاروں باتیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ، نہیں ہوتی ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیت پر ہوگا کہ آپ ان کو کہاں متاثر کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ وہ ملک ہے جس ملک میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں. کیاری میں اگر آپ چلے جائیں، چمن میں اگر چلے جائیں، اسلام میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں. پھول کا رنگ الگ، پھول کی پکڑیاں الگ، پھول کا مزاج الگ اور پھول کی خوشبو الگ، سب جدا جدا. جیسے ایک ہی کیاری میں مختلف قسم کے پھول ہوں، مختلف الوان کے، مختلف رنگوں کے، مختلف مزوں کے اور مختلف قسم کے خوشبوؤں کے، اسی طرح ہمارا ملک ہندوستان میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو تاریخ میں نصب کیا جانے لگا ہے اور آج نہیں بتایا جاتا کہ مسلمانوں نے آزادی سے متعلق اس ملک کی آزادی کے متعلق جو قربانیاں پیش کی وہ کیا ہیں. آپ تاریخ پڑھیں، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو جواہر لال نہرو کا نام ملے گا، آپ کو مہاتما گاندھی کا نام ملے گا، ایک آدھ نام کہیں کہیں دبے ہوئے چھپے ہوئے انداز میں ابوالکلام آزاد کا ملے گا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اصل میں آزادی ہند میں جو قربانیاں پیش کی، یہ جو نام لیے جاتے ہیں ان کا تو کوئی بات نہیں کیا ہے. جو قربانی دی ہے وہ حضرات علماء کرام نے دی. انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کے گھرانے سے فتویٰ چلتا ہے اور وہیں سے اس ملک کی آزادی کی تحریکیں ولیدہ ہوتی ہیں. پھر سری لنکا پٹنہ سے حیدر علی اور ٹیپو سلطان جیسے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر دارالعلوم دیوبند سے تحریک ریشم رومان چلتی ہے اور پھر وہیں سے آگے نکل کر کچھ وہ ہیں جو کالا پانی کی سزاؤں کو اور اس کی مشقتوں کو گوارا کر لیتے ہیں، مالٹا کی جیلوں کو آباد کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی جان جانے آخری کو سپرد کر دیتے ہیں. اگرچہ کہ اس میں ہر وقت کامیابی نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد ڈالنے والے، آزادی کی بنیاد ڈالنے والے
ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر اور اہل اسلام. یہ وہ تاریخ ہے جس کو نصب کیا گیا اور خاموش کیا گیا، بلایا گیا اور چاہا یہ جاتا ہے کہ آج کے بعد کسی انسان کے کاروں میں مسلمان کا کوئی کارنامہ باقی نہ رہے. لیکن ایسا نہیں کر سکو گے. تاریخ شاہد ہے کہ ہر وقت میں جب کبھی اس ملک کے دفاع کا، اس ملک کے حفاظت کا کام سامنے آیا تو جان دینے والا جو تھا وہ مسلمان نظر آئے. اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے. پھر اس کے بعد ایک جنرل باڈی بنی 1950 میں. یہ ہماری تاریخ ہے آزادی کے بعد. 1950 میں سمویدھان کے اندر ایک دستور بنایا گیا. اس دستور کے مطابق یہ بات لکھی گئی کہ اس ملک میں سب کے حقوق مساویانہ ہیں. یہ کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا کہ سب کو پتا ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں کوئی ایک خاص فرقے نے محنت نہیں کی، ایک خاص طبقے نے محنت نہیں کی. ہر ایک نے جی جان لگایا. ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. جس کی جانیں لگی ہیں ہم ان کی جانوں کے لگنے کا اقرار کرتے ہیں، اظہار تشکر کرتے ہیں کہ ان کی محنتوں کو اللہ نے برابر فرمایا اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی. چاہے وہ یہودیزم سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ نصرانیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ بدھزم سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں. ہم سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب جنہوں نے بھی اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے، ہم واقعی سب کو مل جل کر اس ملک میں رہنے کا حق حاصل ہے. جو دستور بنایا گیا اس دستور کی شکل یہ ہے کہ یہاں سب کو مساویانہ حقوق ملیں گے. 1952 میں 2 سال کے بعد سب سے پہلا موقع دیا گیا. سب سے پہلا وہ موقع کیا تھا؟ ہم آج تک نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن اللہ پاک کی حکمت اللہ جل چاہے سمجھ جاتے تاریخ کو اور تاریخ کے گوشوں میں چھپے ہوئے اسباب کو. اس وقت یہ حرکت کی گئی کہ 60 ممبران کو کھڑا کیا گیا جواہر لال نہرو کے تحت میں، اور کانگریس کے ماتحت پر رہنے والے افراد منتخب ہو کر 47 آئے. 60 میں سے 47 منتخب ہوتا ہے. اگر 47 افراد منتخب ہو کر ایک قانون بنانے والی کمیٹی کی صورت میں آ رہے ہیں تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جب حق سب کا برابر ہے تو ان 47 افراد میں یا ان 60 افراد میں جتنی نشستیں تھی سب کو حقوق برابر ملنے تھے. ہر ایک کا ایک فرد ہونا چاہیے. لیکن غلطی یہ ہوئی کہ گاندھی کی اور 1952 میں جو افراد 47 آئے ہیں وہ جانتے ہو کون تھے؟ تاریخ شاہد ہے کہ محلے کے پورے برہمن. آپ کو کڑوی لگی کہ میری بات، لیکن یہ حقیقت ہے اور وہاں سے لے کر یہاں تک ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا. ان کو کیوں لایا گیا؟ ان کو کیوں بٹھایا گیا؟ انہیں اس لیے لایا گیا تاکہ اس ملک کے اندر برہمن باد کو قائم کیا جائے اور تمام مذاہب اور تمام ادیان کو نیز سے نابود کر دیا جائے. دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بلیا پیٹ کر دیا جائے یا غلامانہ حیثیت کے ساتھ برہمنوں کے ماتحت رکھا جائے. یہ پہلی غلطی انہوں نے کی. دھوکہ دیا. ہم نے کہا بھائی چلو ہمیں کوئی حرص نہیں، ہمیں کوئی ہوس نہیں، ہمیں کوئی خواہش نہیں، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں آزادی مطلوب تھی. پروردگار عالم نے آزادی دے دی. اب حکومت کرنا ہو تو تم کر لو، ہم سے چاہیے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ ہم نے کہا، یہ ہماری دیانتداری تھی، ملک سے ہماری وفا تھی کہ ہم نے نہیں چاہا کہ آپس میں خون خرابہ ہو، ہم نے نہیں چاہا کہ آپس میں پھر بٹوارا ہو. لیکن غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ کوئی کا گریبان پکڑنے والا نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے اندر 4 بل قائم کیے گئے. ایک وہ جہاں قانون بنایا جاتا ہے، دوسرے وہ جہاں سے قانون کو نافذ کیا جاتا ہے، تیسرے وہ جو آپسی انتشار کو دور
کرنے کے لیے نظام عدل کو چلایا جاتا ہے، چوتھے وہ جس سے شعور بیدار کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ سمجھ لیں، محکمہ پولیس سمجھ لیں، عدلیہ سمجھ لیں، میڈیا سمجھ لیں، رب عام ہے، یہ چار پلر ہے جس کی بنیاد پر بڑی تنظیم ہوئی۔ سب سے پہلے تاریخ وقت کی، نمبر 2 دوسرے قوم کے افراد کو اس میں لا کر شامل کیا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ اہل اسلام ہی نہیں جتنے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان لوگوں کے علاوہ جو وہاں پہنچ چکے ہیں ان تمام مذاہب والوں کو اس قرآن سے بالخصوص بھارت کی سرزمین سے مٹایا جائے۔ یہ سازش کی ابتدا ہے۔ اس موقع پر جو دستور بنایا گیا اس دستور کے مطابق اس کا آرٹیکل یا دفعہ نمبر 25 دفعہ نمبر 26 اور دفعہ نمبر 29 آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب دفعہ بن گیا، دستور بن گیا، قانون بنا دیا گیا تو لازم یہ ہے کہ اس قانون کے ماتحت سب چلے۔ ایک سمجھا تیار ہو گیا، سب مل کر اتفاق کر چکے ہمیں چلو ٹھیک ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، لیکن غلطیوں پر غلطیاں کی جانے لگی۔ جہاں سے شعور کو بیدار کرنا چاہیے، لوگوں کو احساسات یا غریب کی زندگی سے نکال کر عروج پر پہنچانا چاہیے تھا، وہاں صرف ایک مذہب کی تعریف آپ کو نظر آئے گی اور دیگر کسی مذہب کا کوئی تذکرہ تفصیل کے ساتھ نہیں پیش کیا جائے گا، بلکہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس قدر ممکن ہو اسلام کو بدنام کیا جائے۔ میں مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھنے تو واضح لفظوں میں کہتا ہوں، جس ٹی وی چینل کو کھول کے دیکھنا ہو آپ دیکھ لو، آپ کو اگر اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کی بات آئے گی، ان کی کوئی رسم آئے گی، ان کی کوئی عید آئے گی تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو تفصیلات بتائی جائیں گی، اس کے حقائق بتائے جائیں گے۔ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ جو چیزیں ان کی تاریخ میں شامل نہیں ہیں اس کو بھی اس میں شامل کر کے پڑھا چڑھا کر بتایا جائے گا۔ لیکن جہاں کہیں کوئی مسلمانوں کا معاملہ آئے گا تو ایک پروپیگنڈا بنا دیا جائے اور ایک سازش بنا دی جائے اور اس کو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس کو ہوا دی جائے گی اور ایک چھوٹے سے مسئلے کو بہت بڑا طوفان بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ سر ادھر مذہب میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا۔ میڈیا جو ہے نا یہ کسی مذہب کی نہ تعریف کے لیے ہے نہ تنقید کے لیے، میڈیا صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ آج میڈیا اپنا کام نہیں کر رہا، یہ غلطی ہے یا نہیں؟ سب کو مساویانہ حقوق ہے جس کے لیے نظام عدل قائم کیا گیا اور نظام عدل میں قانون کی دو شرحیں چلتی ہیں۔ ایک شرح کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرائم اور جرائم کے احتسابات کا کرنے والا ایک اجتماعی قانون ہے جس کو کرمنل لا کہتے ہیں، اور اگر ہمارے اپنے مذہبی اعتبارات سے ہماری شخصیت سے متعلق جو مسائل ہیں جیسے ولادت کا مسئلہ، جیسے نکاح کا مسئلہ، جیسے طلاق اور خلع اور تفریق کا مسئلہ، جیسے میراث کا مسئلہ، جیسے متبنہ بیٹے کے لینے کا مسئلہ، اور جیسے وفات کا مسئلہ، تدفین و تجوید کا مسئلہ، یہ کیا نہیں ہے ہمارے اپنے شخصی مسائل، اس کو شخصی مسائل کو سول لا بھی کہتے ہیں یا سول لا کی شرح ثانی بھی کہتے ہیں۔ دوسری شرح اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے، جو دستور بنا 1950 میں، اس دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، دستور نمبر 25 دفعہ نمبر 25، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کے باشندے ہیں، آپ کو رہنے کا حق حاصل ہے، رہنے کے ساتھ آپ کو یہ مرضی ہے، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جس مذہب کو پسند کریں اس مذہب پر آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس مذہب کے مطابق اپنے نجی معاملات میں عمل کر سکتے ہیں، اس مذہب کے مطابق خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس مذہب کے مطابق شادی بیاہ کر سکتے ہیں، اس مذہب کے مطابق اپنے نجی معاملات میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تمہیں اختیار ہے، تمہارا مذہب ہے، تم عمل کرو۔ اس کی تیسری شرح ہے تمہارے اپنے
اپنے مذہب کی چاہو تو تم تبلیغ کر سکتے۔ اس ملک میں نے شروع میں کہا تھا کہ مختلف قسم کے پھول، اب دیکھیں یہاں عیسائی مشنری محنت کرتی ہے، اپنا نام عیسائی رکھ کے کرتی ہے، ہم روکتے نہیں۔ البتہ ہمارے اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی حق تو بس وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ فرمائے۔ یہ کہتے یہ نہیں کہتے کہ تم تبلیغ مت کرو، یہ نہیں کہتے کہ تم عیسائیت پر مت چلو۔ اگر کوئی یہودی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم یہودیت کے اوپر مت چلو اور تم یہودیت کی تبلیغ مت کرو، ہم یہ نہیں کہتے۔ اگر کوئی بدھ مذہب کی تعلیم پر عمل کرتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے ہم اسے منع نہیں کرتے، منع کرتے ہیں ایک جگہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے عدالت نے یہ کہا تھا ایک زمانے میں بھائی سب کو جینے کا حق ہے، عدالت نے بھی کہا سب کو دستور کے مطابق جینے کا حق ہے، جس مذہب پر چاہے عمل کرنے کا حق ہے اور جس مذہب کی چاہے تبلیغ کرنے کا حق ہے، تو آپ قادیانیوں کو بھی کرنے دیجیے، رکاوٹ مت بنیے۔ یہ مسلمانوں سے کہا گیا۔ تو مسلمانوں نے ایک بات اس عورت میں کہی تھی، وہ یہ تھی کہ دیکھو صاحب ایک معمولی سی بنیان اور انڈرویئر اگر کوئی آدمی خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کس کمپنی کا بنا ہوا ہے۔ اگر ڈپلیکیٹ کوئی کمپنی اوریجنل کمپنی کا نام لگا کر اپنا مال مارکیٹ میں لاتی ہے تو اوریجنل کمپنی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرافعات داخل کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھو صاحب ہمارے نام کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی بات ہم نے عدالتوں میں کہی ہے اور کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ قادیان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اسلام کو روک کر انہوں نے یہ چاہا ہے کہ اسلام کو بدنام کریں اور ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، ہم اوریجنل ہیں، یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ یہ وضاحت ہم نے کی اور اس کے بعد جب عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جس کو جس مذہب پر چلنا ہے چل سکتا ہے، جس مذہب پر عمل کرنا ہے کر سکتا ہے اور اس مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، مجھے بتاؤ کہ اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یا نہیں ڈالی جا رہی ہیں؟ آج کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر کہیں سے جماعتیں آتی تو عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھا جاتا تھا اور ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان کو عورتیں اپنے بچوں کو لا کے ان کو دیتی تھی اور یوں کہتی تھی کہ بھائی کچھ دعا کر دو، یہ ہمارا بچہ ہمارا نافرمان ہے، اس کو سدھارنے کی کچھ ترکیب بنا دو۔ یوں جماعت والوں کا احترام ہوتا اور ان کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجا جاتا تھا کہ ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو۔ لیکن آج اگر کہیں سے کوئی جماعت آتی ہے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تھوڑی سی بھی کوئی شکایت نہیں کرنے کی، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے بس ان کا نام دہشت گردوں میں لکھا جائے۔ یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں، دستور نمبر 25 کی دفعہ نمبر 25 کی کا مخالفت نہیں، یہ مخالفت ہے۔ دستور نمبر 26 قانون نمبر دفعہ نمبر 26 اس کے مطابق آپ اپنے ملک میں اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو، اس کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ یہ 25 میں تھا، 26 میں ہے اپنے ادارے قائم کر سکتے ہو۔ آج اداروں میں جو دینی ادارہ نظر آتا ہے شیطنت اس قدر سوار ہے کہ بس فوری یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کرتا ہے، فوری یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تو ملک کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، فوری یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہاں پر تو ملک کے ساتھ بغاوتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر دہشت گردی کی تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے۔ ارے سب آگے دیکھو نا ہو کیا رہا ہے۔ یہ دال کھانے والے دوپہر کو اور صبح کو کچا کٹا کھا کر اللہ اللہ کرنے والے بچے پڑھتے کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، جن کو اپنی جسم کی ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا۔ صبح اٹھتے ہیں تو مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں دے دیتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں تو مولوی صاحب قرآن دے دیتے ہیں، 9 بجتا ہے تو 1 بجے کے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، 1 بجتا ہے تو کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے، ظہر پڑا اور کھانا کھایا، پھر 2 بجے مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں دیتے ہیں، پھر 4 بجے تک بچہ بڑی مشکل سے قرآن پڑھتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، اثر پڑی نہیں پڑی، تھوڑی دیر کھیلنے کا موقع ملتا ہے، بس مغرب میں پھر مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پھر عشاء پڑی تو آدمی تھکا ہارا بس سونے کے سوا سوچ کیا سکتا ہے۔ جہاں صرف قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں صرف رب کا کلام پڑھا جاتا ہو، اس جگہ کو دہشت گردی کہتے کہا جائے تو یہ دستور کی مخالفت نہیں ہے، دستور کی مباحثت نہیں ہے، دستور کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ دستور کی خلاف ورزی کی جا رہی اور باضابطہ کی جا رہی، سازشوں کے تحت بھی کی جا رہی۔ مقصد کیا ہے؟ 1950 میں جو حرکت کی تھی اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ بس ایک مذہب کے ماننے والوں کی حکومت ہونی چاہیے، دوسرے کسی مذہب والے
معاملے کو زیادہ عمل دخل کی اجازت نہیں. ہمیں مذہب پر چلنے کا حق ہے، دستور کے مطابق ہے، لیکن آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ نوکری کے لیے جائیں گے تو حکومت ملازمت دینے کو تیار نہیں. کیا یہ دستور کی مخالفت نہیں؟ یہ دستور کی خلاف ورزی نہیں؟ آپ کی وضاحت آپ کے مذہب کے مطابق ہو، لیکن آپ کو حکومت کہے گی اگر آپ کو یہاں جاب کرنی ہے تو آپ کو یہ لباس اتارنا ہوگا، یہ لباس تم پہن کر یہااں ملازمت نہیں کر سکتے. اس لباس نے کیا چمکا لگایا ہے؟ نہیں، یہ ایک مذہب کا شعار ہے، لہذا ان کے دل میں جلن ہوتی ہے، چمن ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مذہب والے کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں. انسانیت کے ناطے اس ملک میں سب کو جینے کا حق حاصل ہے، اور یہ تعلیم اہل اسلام نے ازل سے دی ہے اور یہاں اس ملک میں بھی دی. آگے میں بتاؤں گا لیکن پر وقت کرتا ہوں موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی بات اس موضوع کے تحت. آرٹیکل 25 آرٹیکل 26 میں نے آپ کو سنایا ہے. یہ قانون ہے، یہاں رہتے ہیں اور کیسا رہنا چاہیے. اب دیکھیں سامنے سب کہیں کو سنا ہے، کیا ضرورت پڑ رہی؟ آپ بھی سوچ سکتا ہے، اب اس کا جواب سن. یہ دوسری بات ہوگی میری. دیکھیں صاحب، آج تک ظلم ہوا، ہمارے بچے پکڑے گئے، بے گناہ جیلوں میں بند ہوئے، ہم نے منہ پر انگلیاں رکھی، آواز نہیں لگائی، حکومت کی خلاف ورزی نہیں کی. ہم نے کہا وہ جرم ثابت کرو، ثابت ہو جائے سزا دے دو، ثابت نہ ہو تو چھوڑو. ہم ہے نا کہنے کا، اگر کوئی مجرم ہے سزا نہیں دی جائے، لہٰذا اس کے تحت قانون ہے کرمنل لا. یہاں چوری کرتا ہے تو چور کے لیے سزا متعین، ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکو کے لیے سزا متعین ہے. یہاں زنا بالجبر کرتا ہے تو اس کے لیے سزا متعین ہے. یہاں اگر قتل کرتا ہے تو اس کے لیے سزا متعین ہے. اگر آپ ظلم ثابت کر دو، ایک بول رہے ہیں کوئی بھی کسی کے بھی خلاف کبھی بھی بول سکتا ہے اور کچھ بھی بول سکتا ہے، آزادی کو حاصل ہے. لہذا صرف بولنے سے نہیں چلے گا، جرم ثابت کرو. اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر تم نے افضل گرو کو پھانسی دی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اگر جرم ثابت ہو گیا تو ٹھیک. اگر کسی اور کو تم نے سزا دی ہے، ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں جیسے افضل گرو کو پھانسی دی ہے، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ذرا گجرات کے خاطروں کو بھی تو پھانسی دے کے ہمارا سلام لے لو. صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ ہم تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ مزاحیہ سلو، ہم تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، ہم تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ عمل کا نظام چلے، کیونکہ یہ قانون ہے ہمارا، یہ دستور ہے ہمارا، کرمنل لا بنایا گیا ہے اور کرمنل لا کے تحت جو جرم کرتا ہے وہ کو سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے اگر کوئی اور مذہب کا ہوگا، بالخصوص ہندو مذہب کا ہوگا، تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ پہلی بار تو شاید اخبار میں ٹی وی میں فوٹو آ جائے، اس کے بعد وہ چاہے مجرم ثابت ہو جائے اس کی کوئی خبر شاید نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی مجرم نہ ہو، صرف اس پر الزام ہو کہ سارے ان کے تعلقات دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، ان کو مجرموں کے جیسا پیش کیا جائے گا ٹی وی کے اوپر، اور ان کو مجرموں کے جیسا پیش کیا جائے گا اخبارات. نہیں ہوا ایسا ہمارے ساتھ. ہمارے لیے نمونہ ہے حیدرآباد کے علماء جن کے ساتھ یہ حرکت کی گئی، بنگلورو کے علماء جن کے ساتھ یہ حرکت کی گئی، اور ثبوت موجود ہے ہمارے پاس. اور یہ ہے اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی، یہ ہے اس ملک کے دستور کی خلاف ورزی جو کی جا رہی. اب اس بات کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم کیا 1950 سے اسلام پر عمل کرتے ہیں؟ ہم 1950 سے اسلام پر عمل نہیں کرتے. ہم 1400 سال پہلے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہیں. یہ قرآن آج نہیں اترا، ہم کب سے عمل کرتے ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے پروردگار عالم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل قاضی القضاء بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بابت آپ نے ارشاد، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے قسم کھائی تو چاند سورج کی نہیں کھائی، ستاروں سیاروں کی نہیں کھائی، لیل و نہار کی نہیں کھائی، ادنا مخلوقات کی نہیں کھائی، فرشی اور نوری مخلوق کی نہیں کھائی. اللہ پاک نے اپنی ذات عالی کی قسم کھائی اور ذات عالی کا تعارف بنی الفاظ کرایا، اے محمد جو تمہاری ہر حاجت کا پورا کرنے والا ہے، تمہاری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، اس رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ذاتی معاملات میں آپ کو اپنا حکم
یہاں تک کہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں یعنی آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں کوئی تنگی نہ ہو، اپنے دل میں حرج نہ محسوس کرے، تنگی نہ محسوس کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اپنا سر تسلیم رکھ کر دے۔ ہم 1950 سے عمل نہیں کرتے، 1400 سال پہلے سے عمل کرتے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قاضی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ہمیں نکاح کیسا کرنا ہے ہمارے نبی نے سکھایا ہے، ہمیں طلاق کیسے دینی ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیات اتاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا، ترتیب دی۔ یہاں ایک غلطی ہم سے ہوئی، ہمارے نوجوانوں سے ہوئی، میں معذرانہ گزارش کرتا ہوں، شریعت سے مذاق نہ بناؤ، اس کا کھلواڑ نہ کرو۔ دیکھو چند ایک بے وقوف چند باز قسم کے نوجوانوں کی وجہ سے آج اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے کہ تمہاری اپنی شریعت کو ناقص کہا جا رہا، اصول دیا گیا، ترتیب دی گئی، طریقہ بتایا گیا۔ ارے میرے بھائی اس کی بیوی سے جس کے ساتھ تم سوتے رہے ہو، جس سے تم کو سکنار کرتے رہے ہو، جس سے تم دعوائے محبت اور وعدہ محبت کرتے رہے ہو، جس سے خوشی اور غمی کے ساتھ نبھانے کے عہد پیمان کرتے رہے ہو، تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی، ایک ہی دن میں 3 بار، یہ طریقہ یہ اصول ہے۔ شریعت نے آسان طریقہ دیا، بتایا کہ اسی سے تمہارے بچے، اسی سے تمہاری نسل چل رہی ہے، یہ محبت کا گہوارہ ہے، یہ ایک ٹیڑھی لکڑی ہے، اس کو سنبھالنا ہو تو جیسی ہے ویسی ہی لے کے چلنا پڑے گا۔ ایک لفظ میں 3 الفاظ بول دیے جائیں اور سارا قصہ ختم کر دیا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جہاں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہوگی میں وہاں اپنی بھی بات کروں گا، لیکن ہمارے دین میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ شخصیت کی اصلاح کی ضرورت ہو سکتی ہے، شریعت کی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ شخصیت الگ چیز ہے، شریعت جداگانہ چیز ہے۔ ہماری غلطیاں ہیں وہ یہ کہ ہم نے طریقہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے یہ کہا تھا بھائی اگر ضرورت محسوس کرتے ہو تو یہ موضوع مباحات ہے، جائز چیزوں میں بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ ارے جس سے تم خوشی اور غم میں ساتھ نبھانے کا وعدہ کیے ہوئے ہو، ایک لفظ سے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ طہور کی حالت دیکھو، پاکیزگی کی حالت دیکھو، پھر اس کے بعد ایک طرح تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ناراضگی سے تمہیں منانے آ جائے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال آئے کہ صاحب اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو میرے بچے کس کے ساتھ رہیں گے، اگر اس عورت کے ساتھ رہے اس کے خرچے کا مسئلہ کیا، میرے بچوں کی تربیت کا مسئلہ کیا، اگر میرے ساتھ رہیں گے تو ماں کے آنچل سے محروم رہیں گے، اگر اس کے ساتھ رہیں گے تو باپ کے شفقت سے محروم رہیں گے۔ یہ سوچنے کا موقع ملے گا، پھر دوسری دیتا، پھر تیسری دیتا، ایک طریقہ قرآن نے دیا، ہم طریقے کو چھوڑ کر چل رہے ہیں جس کے نتیجے میں آگے فتنہ کھڑا ہو گیا۔ طریقہ اختیار کرو، ہاں یہ آپشن ہے۔ ایک آدمی کی زندگی سڑ گئی، لیٹ ہو گئی، عورت کی قدر بدتمیز ہے کہ آدمی اپنی زندگی اس کے ساتھ نہیں گزار سک رہا ہے، تو مجبوری کی صورت میں شریعت نے کہا کہ بدے میں چھوڑی ہو تم الگ کر لو، پھر الگ کر لے گی، اس کو طلاق دے دو، اسے آزاد کر دو، وہ کسی اور اپنے مزاج سے مناسبت رکھنے والے شخص سے نکاح کر لے گی، تم تمہارے مزاج سے مناسبت رکھنے والی کسی لڑکی سے نکاح کر لو۔ طریقہ دیا گیا ہے، اس کے لیے گنجائش جی شریعت مطالعہ میں، لیکن ہمارے چند ایک جو چیزیں نوجوانوں غصے نوجوانوں بعد میں یہ کہتے ہیں کہ دارالفتہ میں ہزاروں فتاوی موجود ہے، یہ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر غصے میں دل تو ہو جاتی ہے، کیا کوئی آپشن نہیں ہے کیا رشوت کا بازار ہے مفتی کا دربار، یہاں دربار مفتی میں کوئی رشوت نہیں چلتی، کیونکہ دربار مفتی نمائندہ ہے دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دربار محمد نمائندہ ہے دربار خداوندی کا۔ اللہ کے دربار میں رشوت نہیں چلتی اور محمد کے دربار میں رشوت نہیں چلتی، تو ان کے نمائندوں کے دربار میں بھی رشوت نہیں چلا کرتی۔ آپ پیسے دے دیں تو آپ کا فتویٰ بدل، ایسا نہیں ہوگا، اس سے میں دی تب بھی ہوگا، جان بوجھ کے دی تب بھی ہوگا، انجانے میں دی تب بھی ہوگا، پی کے دی تب بھی ہوگا، کوئی ایسی ہوتی رہے۔ یاد رکھو غلطی بہرحال غلطی، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ میں نے عرض کر دی، وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان ایک غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک وقت میں دین نہیں ماننا ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اسلوب ہے قرآن کا، شریعت مطالعہ کر کے ایک دو انتظار کرو، دیکھو سمجھ جائے، ٹھیک ہے،
اب آگے دیکھیں ہم شریعت پر عمل کب سے کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس ملک میں سب سے پہلے قانون شریعت کب بنا؟ 1937 میں 1937 میں شریعت ایکٹ جب بن چکا ہے. ابھی یہ حکومت نہیں آئی تھی, یہ تو 50 کی بات ہے نا, یہ تو 1950 کی بات ہے, 1952 کی بات ہے جس میں دھوکہ دیا گیا جہاں سے سازشیں شروع ہوئی. ہم تو 37 سے عمل کر رہے ہیں, اتنے سال 15 سال پہلے سے عمل کر رہے ہیں ہم اپنی شریعت پہ. اس ملک میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ترمیم کی ضرورت وہاں ہے جہاں رامائن اور مہابھارت جیسی کتابیں اور انسانوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی. کسی انسان نے لکھا ہو تو بدلا جا سکتا ہے, جو رحمان کا لکھا ہو اسے بدلا نہیں جا سکتا, جو مصطفیٰ کا لکھا ہو وہ بدلا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ اپنی جانب سے نہیں کہتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے, اور اللہ کا جو کہا ہوا ہوتا ہے وہ عقل انسانی سے ماورا ہوتا ہے. ایک انسانی طبقہ جو نفس پرست ہوتا ہے, جہاں نفسانیت کی علوم اور نفسانیت کی پہچان اور معرفت قدم ہوتی ہے, وہاں سے عقل اپنا اقرار شروع کرتی ہے, وہاں سے عقل اپنی کارستانی شروع کرتی ہے, اپنا فعل اور اپنا عمل شروع کرتی ہے. جہاں عقل انسانی کے پروازیں ختم ہو جاتی ہیں, وہاں سے اللہ پاک عالم انسانی کی ہدایت کے لیے وحی کا نزول فرماتے ہیں. جہاں عقل ختم ہوتی ہے پھر وحی آتی ہے. اور یہ جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں یہ عقل والوں کی لکھی ہوئی تو ہو سکتی ہے, عقل سے بھی آگے جو چیز ہے اس کا نام وحی اور قرآن وحی ہے. اللہ نے نازل فرمایا ہے, یہ انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں کہ اس کو بدلایا جائے. ذرا کوشش کرنا ہو تو حماقت کر کے دیکھو, مصلی پہ کھڑے ہو جانا نماز تراویح میں, اور ذرا یا لکم تعلمون کو تعلمون پڑھ لو, اور یا لکم کو تعلمون, یا لکم کو تعلمون اور تعلمون کو یا لکم پڑھ لو. ماشاءاللہ اس ادارے میں ایک چھوٹا بچہ پیچھے سے کہے گا مجھے صاحب نے گھوما کھایا ہے. سمجھ میں آئے گا؟ یہاں قرآن میں یا کو نہیں کر سکتے یا کو یا نہیں کر سکتے. ارے تعلمون کو تو تعلمون نہیں کر سکتے, اگر کر دیا تو پیچھے سے کہے گا ہاں تو غلط پڑھنے میں جا رہے ہو. قرآن کے زبردست پیش نہیں بدلے جا سکتے, ہدایت کے قانون قرآنی کو بدل دیا جائے, بہت دور کی بات ہے قرآن کو بدلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے دستور کے مطابق ایک قانون بنا ہے. وہ قانون یہ ہے کہ صاحب اس ملک کا ایک اجتماعی قانون ہے, یہاں کرائم ہوں گے, اگر یہاں جرائم ہوں گے, جرم کیا جائے گا تو پھر اس کی صورت میں سزا ہم ہمارے قانون کے مطابق دے گا. کہتے دیجیے کبھی اٹھا ہے ہم نے چور و فقار کو کبھی روکا ہے, ڈاکہ ڈالا تو کبھی روکا ہے, کبھی مداخلت کی ہے کہ نہیں تم یہ غلط کر رہے ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ہمارا ہے پگڑا ہم پہ خاموش رہے, تمہارا ہے پگڑا ہم خاموش رہے. یہ قانون ہے سب کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرا قانون مذہبی اعتبار سے تم اپنی شخصیت میں عمل کر سکتے ہیں, اس میں آزادی حاصل ہے. آپ کو میں بتاؤں اس ملک میں کتنے مذہب ہیں. وہ مذہب جس کے لیے قانون مدبر ہے کہ ان کے پاس نکاح ایسا ہوتا ہے, ان کے پاس نکاح ایسا ہوتا ہے, ان کے پاس نکاح ایسا ہوتا ہے, ان کے پاس طلاق ایسے ہوتی ہے, ان کے پاس خلا ایسے ہوتی ہے, ان کے پاس تفریح ایسے ہوتی ہے, ان کے پاس پیدائش میں یہ ہوتا ہے, ان کے پاس پیدائش میں یہ ہوتا ہے, ان کے پاس میراث میں یہ ہے, ان کے پاس میراث میں یہ ہے, ان کے پاس بچوں کے لیے یہ ہے, بچیوں کے لیے یہ ہے, ان کے پاس بیواؤں کے لیے یہ ہے, ان کے پاس بیواؤں کے لیے یہ ہے. یہ کیا ہے؟ مذہبی قانون ہے نا. کس مذہب میں کیا ہے؟ یہ کتنے قانون ہیں جو قانون مدبر اور مرتب ہے, جس کے مطابق آج فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. یہ 200 قوانین کتنے ہیں؟ 200. اور وہ اس مذہب کے ماننے والے جن کے قانون میں اندراجی نہیں ہے, ان کا قانون لکھا ہی نہیں گیا, اس کو کوئی مرتب کرنے والا نہیں تھا, وہ پورے 100 ہیں. کل ملا کر اس ملک میں 300 مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. کل ملا کر اس ملک میں کتنے مذہب ہیں؟ 300 مذہب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب خنجر کی لکڑی کی طرح ایک لکڑی لے لو ہاتھ میں اور سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک دو, ماننا پڑے گا. یہی وہ چیز ہے 1952 میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں آواز نہیں کی تھی, الفاظ میں نہیں کہا تھا, وہاں عمل کیا تھا. آج عمل یہ دکھا رہے ہیں, الفاظ کے ساتھ یہ کہہ رہے کہ تمہارے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے, اس کو بدلو, اور اس پورے ملک کے لیے ایک قانون لاؤ. ایک قانون لائیں گے, ٹھیک ہے, ایک صورت میں لائیں گے. وہ صورت یہ ہے کہ اس ملک میں قانون فاروقی ہونا چاہیے.
میرے الفاظ نہیں ہے، میرے الفاظ ہوں گے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں اپنے مذہب کی تعریف کر رہا ہے. نہیں، میں اپنے الفاظ سے اپنے لفظ کی تعریف نہیں دے رہا، میں مہاتما گاندھی سے الفاظ کی تعریف دے رہا ہوں. اس ملک کی بنیادوں میں جن افراد کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جو آزادی ہند میں، یہ وہ ہے جو آزادی بھارت میں اپنا کردار ادا کرنے والے افراد منفردہ افراد ہیں. ان میں سے مہاتما گاندھی نے ایک مرتبہ کہا تھا، لوگوں یہ ملک ہندوستان اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. لوگ جانتے ہو اس ملک میں اگر اس سونے کی چڑیا کو واپس سونے کی چڑیا بنانا ہو اور اس سونے کی چڑیا کے پروں کو محفوظ کرنا ہو چنوں اور چدروں اور چینوں سے، اور یہاں امن و امان کو قائم کرنا ہو تو اس ملک میں فاروق کی طرح حکومت کرنا ہوگا. وہ کون فاروق ہے؟ وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ. انہوں نے بتایا تھا کہ امن کیسے قائم کیا جاتا ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح پوری کائنات میں معیشت کو مستحکم کیا جاتا ہے. انہوں نے بتایا تھا کس طرح ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. لہذا اس ملک کا ایک فرد یہ کہتا ہے مہاتما گاندھی کہ لوگوں اگر اس ملک میں امن چاہیے، اگر اس ملک کی معیشت کو مستحکم بنانا چاہتے ہو، اگر اس ملک کو محفوظ و معمول رکھنا چاہتے ہو تو فاروقی دور حکومت کو اس ملک میں لانا ہوگا. لاؤ، میرے الفاظ نہیں مہاتما گاندھی کے الفاظ ہیں. اس قانون کو لاؤ تو ہم مان لیں گے. اگر وہ قانون نہیں ہوگا تو پھر آپ کس مذہب کی مخالفت کرو گے؟ 300 مذاہب میں ہر مذہب والا کہے گا میرا قانون لاؤ، مسلم کہے گا میرا قانون ہونا چاہیے، یہودی کہے گا میرا قانون ہونا چاہیے، نصرانی کہے گا میرا قانون ہونا چاہیے، مجوسی کہے گا میرا قانون ہونا چاہیے، بت پرست کہے گا میرا قانون ہونا چاہیے، بدھزم کا ماننے والا کہے گا میرا قانون ہونا چاہیے. یہاں کتنے مذہب ہیں؟ ہر مذہب والا کہے گا میرا قانون ہونا چاہیے. بتاؤ سب کا قانون لائیں گے؟ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، یہ ٹھیک ہے. شرارت نہ کرو. دوسروں مذہب کا قانون مدون ہے، اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، چل رہا ہے چلنے دو. تمہارے مذہب پہ تم عمل کرو، لکم دینکم ولی دین. ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. ہماری خبر کے ہم جواب دار، تمہاری خبر کے تم جواب دار. ہمارے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ. اتنی انسانیت کے خلاف ہے. کون کہہ رہا ہے انسانیت کے خلاف؟ وہ جس کا دامن کا ایک ایک تار خون میں نہایا گیا، وہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ووٹ نہیں مل رہے. کیا جرم کیا ہے صاحب؟ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے. کیا جرم کیا ہے صاحب؟ اپنی عورتوں کو بند رکھتے ہو، باہر نہیں نکالتے. یہ کوئی ماڈرن پیس ہے کیا باہر رکھنے کے لیے؟ ماڈرن پیس باہر رکھا جاتا ہے. ہیرا باہر رکھو تو چور چرا جاتے ہیں. ہم عورت کو ہیرا سمجھتے ہیں، اس کی عزت و عصمت کو ایک درے نایاب سمجھتے ہیں، ایک گوہر نایاب سمجھتے ہیں. لہذا اسلام یہ کہتا ہے یہ درے نایاب ہے، یہ گوہر نایاب ہے. عورت کی عزت و عصمت اس پر حق نہیں آنا چاہیے. دیکھو تمہاری جانیں جاتی ہوں تو جانیں، لیکن ایک مسلمان کی عورت، ایک مسلمان عورت کی آبرو سر بازار نیلام نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو میں تاریخ بتاؤں گا اور اس میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ پیغام میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. آپ کے پاس موبائل ہوگا، اس میں ریکارڈر ہے، وائس ریکارڈر آن کریے، جا کے اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو سنائیے. کسی غیر کے آگے جا کر امن مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی غیر کے آگے جا کر اپنے حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں. جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مختصر لفظوں میں عرض کروں گا، بہت مختصر جامع لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھو کون حق دیتا ہے، کون حق مانگتا ہے. سب سے اس دنیا میں، پوری دنیا میں، اس پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین تمدن، سب سے بلند ترین تہذیب اگر کسی کی شمار ہوتی، اس تہذیب کا نام تہذیب یونان. صحیح بول رہا ہوں؟ تہذیب یونان سب سے بلند ترین تہذیب شمار ہوتی. اگرچہ کہ اسلام کے مقابلے میں اس کی کوئی وقار نہیں ہے، لیکن پورے عالم میں مانی جانے والی، پوری کائنات میں مانی جانے والی یہ لوگ مہذب ہیں، یہ لوگ تہذیب یافتہ ہیں، مثالی ان کا تمدن ہے. جانتے ہو ان کے پاس ماں کی کیا اوقات ہے؟ یہ ماں کو نہیں پوچھتے، یہ بہن کو نہیں پوچھتے، یہ بیٹی اور بیوی کو نہیں پوچھتے. یہ عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں جو عورت اپنے جسم کا دھندا کرتی ہے. یونانیوں میں جو اعلیٰ ترین تہذیب ہے، آپ اس تہذیب کو جو فاحشہ کا احترام کرتا ہو، اگر فاحشہ آ جائے تو کسی یونانی کی جرأت نہیں کہ وہ بیٹھا رہے. فاحشہ، رنڈی، میں نہیں کہنا چاہتا تھا الفاظ، لیکن سب کے سمجھ میں آئے اس لیے کہہ رہا ہوں. اپنے جسم کا دھندا
کرنے والی، اپنے جسم کو بیچنے والی عورت کی عزت، ماں کی عزت نہیں، بہن بیٹی کی عزت نہیں، بیوی کی عزت نہیں، ایک دھندا کرنے والی کی عزت ہے وہ ایمان کے پاس۔ اگر آپ پارسیوں کے پاس چلے جائیں، پارسی جس کو بشیر کہا جاتا ہے، جانتے ہو یہ کیا کہتے ہیں عورت کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ گندی چیز کا نام۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ گندی چیز۔ گندی چیز کا مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، تھوڑا کھول دیتا ہوں۔ ادھر آپ کھانا کھاتے نہیں کھاتے نا؟ کیوں نہیں کھاتے؟ ارے صاحب یہ کھانے کا قابل تھوڑی ہے، تو تازہ لے کے آؤ، فریش ڈش چاہیے۔ اس کا مطلب سمجھو، اس کا مطلب ہے عورت کو یوز اینڈ تھرو چیز سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ استعمال ہو جائے تو پھر استعمال کے لائق نہیں ہے، ایک گندی چیز ہے، اسے اٹھا کے پھینک دو۔ بشیر کے پاس ہماری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ دیکھو پوری دنیا کہاں ترقی میں جا رہی ہے، دیکھو ایمان کہاں جا رہا ہے، تم جسم بیچو گی ایک مرد کو اپنا تو پھر تمہاری عزت کی جائے گی۔ اگر تم ایک مرتبہ کسی پرشین کے ساتھ سو جاؤ پھر تم انہیں گندی نالی کا کیڑا سمجھ کر تمہیں پھینک دے گے۔ اور اگر تم دیگر مذاہب میں جاننا چاہتے ہو، یہودیزم میں عورت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت حائضہ ہو، نافسہ ہو، یعنی حالت حیض میں ہو، ماہواری کے ایام مہینے میں چند دن جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد چند دن جو ناپاکی کے ہوتے ہیں اس کو نفاس کہتے ہیں۔ حائضہ اور نافسہ چند مہینے کے چند دن ناپاک رہنے والی عورت یا ولادت کے بعد چند ایک مہینہ ناپاک رہنے والی عورت، اس عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ کون سمجھتے ہیں؟ یہودی۔ اس دنیا میں مذہب کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب مانا جانے والا۔ اگر آپ غور کریں نصرانیوں نے کیا کہا عورت کے بارے میں؟ نصرانیوں نے کہا عورت ارتقاء روحانیت بصدرها۔ میں الفاظ تھوڑا غور کہہ رہا ہوں، کتابی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لو، میں جو کہہ رہا ہوں سب کتابوں میں لکھا پڑا ہوا ہے۔ ارتقاء روحانیت بصدرها کیا مطلب ہے اس کا؟ روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ، یعنی روحانی ترقی آپ نہیں کر سکتا اگر عورت گھر میں ہو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی بات چلو آخر میں کرتے ہیں، تھوڑا جن لوگوں کو ذرا درد ہو رہا ہے نا عورتوں کے حقوق کا، تھوڑا ان کو بھی آپریشن کر کے چلتے کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو اسلام حق نہیں دے رہا۔ جانتے ان کے مذہب میں کیا ہے؟ بت پرستوں کے پاس پہلے یہ تھا، جاہلیت سے لے کے آتا ہوں تاریخ کو، پھر یہاں کی تاریخ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بچے پیدا ہوتی تھی قرآن یہ کہتا ہے ان کے منہ لٹک جاتے تھے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس کی نسبت تم پروردگار عالم کی طرف کر دیتے ہو، جس کی نسبت تم پروردگار عالم کی طرف کر دیتے ہو، جب بہو تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو تمہارے چہرے رہ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا تھا؟ چلیے ماشاءاللہ، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ 8 بجے کے بعد بھی بیان جاری رکھنے کا اختیار ہے، لیکن میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں انشاءاللہ۔ کوشش یہ کروں گا کہ مختصر لفظوں میں لیکن مفید بات آپ کو بتاتے جاؤں تاکہ آپ کو کچھ معلومات بھی ہوں اور اپنا شعور بھی مل جائے۔ میں کچھ غلط ادھر ادھر تو نہیں جا رہا اپنے موضوع سے، اپنے موضوع پہ ہوں نا؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس مذہب بت پرست یعنی بتوں کو پوجنے والے ان کے پاس کیا معاملہ تھا؟ ان کے پاس معاملہ یہ تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی منہ میں رہ جاتا تھا۔ اب اس کو میں الفاظ میں نہیں بول سکتا ہوں، بس یوں سمجھو کہ ایک پھول ہوتا ہے، اس کو جب تک چھوئیں گے نہیں اس وقت تک آپ کو ایسا خوشنما معلوم ہوگا کہ بس جی بھا جائے، آپ اسے خرید جاؤ، اس کو توڑو، لیکن جیسے آپ اس کو کوئی لگائیں گے نا تھوڑی ٹوٹ جاتی ہے اس کی گرم، اس کو چھوئی نہیں کا درد بولتے ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا صرف ہاتھ لگاؤ بس وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت بچے کے پیدا ہونے پر بت پرستوں کی تھی، بتوں کو پوجنے والوں کی تھی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا بچی پیدا ہو گئی، معلوم ہو گیا، چہرہ لٹک گیا، بچی کو لے جا کر زندہ کر گور کر دیتی تھی۔ واہ، قرآن شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کس مذہب میں کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بہت مختصر لفظوں میں بتا رہا ہوں، اور ہر ایک اپنے اندر میں اتنا مضمون رکھتا ہے کہ صرف ایک لفظ پر پورا بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ
یہ تھا کہ وہ بچے پیدا ہوتے ہی ان کا ماننا یہ تھا کہ وہ منحوس سمجھتے تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ بے عزتی کا سبب ہے، لہٰذا اس کے پیدا ہوتے ہی اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور زندہ بچی نظر کو کر دی گئی۔ اس سے آگے چلے، اس زمانے کا بت پرست تو پیدا ہونے کے بعد میں جانتا تھا، آج کا بت پرست پیدا ہونے سے پہلے کام دیتا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، غلطی مت کرنا، ہماری اگر غلطی ہے تو ہم لوگ بتا دیتے بھائی تم جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اکثریت ہماری نہیں ہے، اکثریت دوسروں کی ہے، پہلے معلوم کر لیتے کیا ہے، میل فیمیل پتا چل گیا، فیمیل پیدا ہی مت ہونے دینا، کیوں؟ پیدا ہونے کے بعد ڈالو گے تو سب کو پتا چلے گا، لہذا ماں کے پیٹ ہی کو بچی کا خبردار بنا دیا جا رہا۔ پہلے کے بت پرست پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، آج کے بت پرست پیدا ہونے سے پہلے دفن کرتے ہیں، اور تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے کے بت پرستوں کا حال یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا اس عورت کو بیوہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں جس عورت کا شوہر مر جائے اس عورت کو بیوہ کہتے ہیں، بیوہ کی وہ میراث میں کوئی چیز نہیں دی جائے گی، یہ کہا بیوہ کو میراث میں کوئی چیز نہیں، ایک ٹھپا نہیں، ایک حلال، بلکہ جو کچھ ہے سب چھین کے لے جائے، سب لاؤ۔ کبھی بات بیٹا ہی جاتا، یہاں تک کہ آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوگا، قرآن یہ کہتا ہے، تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو خود اس کا بیٹا اپنی اماں کو ساتھ لے کے چلا جاتا تھا، اپنی اماں کو۔ اب جو دکھا اس کو ماں بولنے والے شاید کہ وہی کیا ہے یا نہیں ہے، میرے کو اس سے شبہ ہوتا ہے، اسی کے تو نہیں ہے کہ جس کو لے کے میں بولتے۔ اب آگے دیکھیں، تاریخ بدلتی گئی، انوار بدلتے گئے، جب وہیں پر عورت بیوہ ہوتی میراث نہیں دیتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ سیرتگاروں نے، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ ایک عورت جب بیوہ ہوتی اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، کتنے دن؟ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 چلے، 3 چلے، نہیں پورا 1 سال۔ کیوں بند کرتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ جس عورت کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر مر جائے وہ عورت منحوس ہے، جس عورت کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر مر جائے وہ عورت منحوس ہے، لہذا اس کو کوئی دیکھنا نہ جائے۔ اچھا صاحب، اور کیا کرتے تھے اس کے ساتھ؟ صرف کمرے میں بند نہیں کرتے تھے، اس کا کھانا اسی کمرے میں، اس کا پینا اسی کمرے میں، اس کا ضرورت پیشاب سے فارغ ہونا اسی کمرے میں، اس کا اجازت سے فارغ ہونا اسی کمرے میں، یہاں تک کہ ایام میں حیض آ جائے تو بھی اسی کمرے میں، اور اگر نہانے کی ضرورت بھی پڑے تو نہانے کی اجازت نہیں، سر میں تیل لگانا اور سنگار کرنا بہت دور کی بات ہے، 1 سال تک نہانے کی کسی اجازت نہ دی جائے، یہ انسانیت ہے۔ اور وہ چلے گئے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے پاس حقوق نہیں، ہمارے پاس حقوق نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس عورتوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں، یہ کہا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ اس ملک کے قانون میں بتاؤں نظام ادھر ادھر کی کیا کر رہے ہیں، چلو اس ملک کی بتاتا ہوں، اور اس ملک میں کیا ہوتا تھا جب اس ملک کا کوئی شوہر اس ملک کی کسی خاتون کا شوہر مرتا تھا یا کسی میدان جہاد میں قتل ہوتا تھا، اس عورت کو اسی شوہر کے چتا پر جلایا جاتا تھا جس کا نام ستی تھا، اور بہت پہلے اس کو انسانیت سوچ حرکت کہہ کر سب سے پہلے اس ملک میں اس کو ختم کرنے والا اسلام کا شیر محمد بن قاسم تھا، جو راجہ طاہر کی بیوی کو راجہ طاہر کی چتا سے اٹھا کر بتایا تھا کہ قرآن اور اسلام انسانیت سوچ مظالم کی اجازت نہیں دیتا، چاہے تم اپنے مذہب پر اپنے نجی معاملات میں عمل کرو لیکن کسی انسان کو نہ جلانے کا حق ہم رہتے ہوئے نہیں دے سکتے۔ انسانیت تو ہم نے سکھائی اور وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ نہیں، اور میں بتاتا ہوں اسلام کیا حق دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہارے لیے ایک پرائے گھر کی عورت ایک لفظ کے ذریعے سے حلال ہو جاتی ہے، کل تک جسے دیکھنا حرام تھا، کل تک تم جسے دیکھتے تھے لوگ کہتے تھے بدنگاہی کر رہا ہے، لوگ کہتے تھے تمہاری بہن بیٹی نہیں ہے گا، دوسری کی بھی بچیوں کو کیوں دیکھتے ہو، لیکن آپ نے ایک منافق کی نکاح کی محفل اور یوں کہا کہ میں نے اتنے محل پر ان گواہوں کے سامنے تجھے اپنے نکاح میں قبول کیا، بس وہ اسی لمحے میں آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
کے شریعت کے جو حق عورت کو اسلام نے دیا ہے، جو مساوات اسلام نے دیے ہیں، نہ یونان نے دیے، نہ ایران نے دیے، نہ پارسیوں نے دیے، نہ یہودیوں نے دیے، نہ نصرانیوں نے دیے، نہ مشرکین مکہ نے دیے، نہ بت پرستوں نے دیے، نہ ہندوستان کے کسی کافر نے دیا ہے۔ اگر حق دیا ہے عورت کو تو فقط ایک اسلام نے دیا ہے، کوئی اور مذہب کسی عورت کو حق نہیں دیتا۔ میں نے کوئی تاریخ دہرائی آپ کے سامنے، میں بتا رہا ہوں کہ شوہر ہو تو بیوی کے لیے قرآن کیا مساوات بتاتا ہے۔ آگے فرمایا اور شوہر کے پاس آ گئی ہو، سال بھر نہیں ہوا، ایک گود میں ٹھیکاری کھلنے لگی، تمہارے چمن میں ایک پھول کھل گیا، ایک بچہ پیدا ہو گیا، آئیے مبارک زبان اچھا سے سنیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام دے دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اے لڑکی کرتب تو تنہا تھی، پھر شوہر تیرا محبوب بنا، پھر تیرے لیے مساجد سلوک کرتا رہا، تجھ سے محبت کرتا رہا، جو کھاتا تجھے کھلاتا، جو پیتا تجھے پلاتا، جو پہنتا تجھے پہناتا، جہاں رہتا تجھے وہاں رکھتا، اور تجھے بے آبرو نہیں کیا، عفت و عصمت کے ساتھ بند گھر میں رکھا، آرام سے رکھا، سکون سے رکھا۔ اب تم ماں بن گئی ہے، تیری آغوش میں کرداریاں چلنے لگی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے اے بچے اس ماں کا احترام کر، یہ کسی کے قدموں کو نہیں چلنا ہے، جنت بھی ساتھی ہے۔ بتاؤ عورت کو عزت اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے دی؟ بیوی بنی تو اسلام نے عزت دی ہے، ماں بنی ہے تو اسلام نے عزت دی ہے۔ بہن ہو، ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہائے میری بہن ہے، کیا کروں کیسے کروں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ خون کی بہن کا تو معاملہ اور ہے، خون کی بہن کا معاملہ اور ہے، ایک نسبت ہماری خون کی ہے، ایک نسبت ہماری کلمے کی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کیا بتاتی ہے۔ بتایا کہ دیکھو کلمہ پڑھنے والا ہر ایک مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے، کلمے کی نسبت سے، ایمان کی نسبت سے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک خاتون کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اس کے حجاب کو، اس کے برقعے کو ایک کیل میں اٹکا دیا گیا تاکہ یہ عورت بے آبرو ہو جائے، اس کے سر سے دامن عفت، یعنی اس کے سر سے صدر کا پردہ ہٹ جائے اور یہ بے حجاب ہو جائے۔ اتنا کرنا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار لے کے نکلتے ہیں اس قوم کے خلاف جس کا فرد یہ حرکت کرتا ہے کہ ایک اسلام کی نسبت کرنے والی بہن کی بے حرمتی کی گئی۔ جب اسلام کی نسبت پر بے حرمتی کا نبی طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ بے حرمتی کرنے والے سارے قبیلے کے ساتھ مجادلہ کیا جائے تو پھر خود رشتے کی بہن کے ساتھ کیا اسلام سکھا رہا ہوگا؟ ذرا غور کریں۔ بیٹی ہو جاتی ہے، بہت سے وہ ہیں بیٹی ہونا معیوب سمجھتے ہیں، جو دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے یہاں دو بچیاں ہو جائیں جاریتین حتی تبلغا، دو بچیاں پیدا ہوں اور یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچے، یعنی اسے اچھا رکھے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، بالغ ہو جائے تو اچھی جگہ شادی کرتے تعلیم و تربیت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اس میں لاتے ہیں۔ حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ اپنی شعور کی عمر کو پہنچ جائے، اور تمہارے ذمہ جو کام تھا تم نے وہ پورے کر دی۔ اگر دو بچیوں کے ساتھ تم ایسا کرتے ہیں، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وهو كهاتين في يوم القيامة، میں اور وہ قیامت کے میدان میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ شام کی کوثر کے ہاتھ کی شفاعت کی طرف گارو، ساتھی کوثر کے ہاتھ میں جانے کوثر کے پینے کی طرف گارو۔ تمہیں ضرورت ہے اللہ کی کہ دیکھو اگر تمہارے گھر میں بیٹیاں ہوں تو تمہیں کیا سلوک کرنا ہے۔ اگر تمہیں محمد ہے اور اپنے محمد سے محبت ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اسلامی نہج اسلوب پر کرو تاکہ پھر قیامت کے میدان میں آقا کے دامن میں ہماری بھی نجات ہو جائے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ عفت کس نے بتائی؟ لوگ بیٹے کے ساتھ عورتوں کو کہتے ہیں، مردوں سے ذرا کم بولتے ہیں لیکن عورتوں کو کہتے ہیں تم کیا شوہر کے پیچھے پڑے ہوئے، تم کیا بھائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تم کیا بابا کے نوکرانی بنے ہوئے، تم کیا بیٹوں کو جھیل رہے ہو۔ یوں کہا جا رہا، یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایک بند ہو، تم مخیت ہو، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تم آواز اٹھاؤ، تم میدان میں آؤ۔ یہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ آزادی نسوان چاہیے، عورتوں کو آزادی چاہیے۔ عورتوں کو آزادی کس کو کہتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ۔ ایک یہ ہے کہ ایک عورت چار کی خدمت کرتی ہے، بھائی کی بہن، بھائی کی بیٹے کی، باپ کی شوہر کی، چار ہے، چار کی خدمت۔ ایک عورت چار کی خدمت کرتی ہے، بھائی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے، شوہر محبت کرتا ہے، باپ شفقت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر خدمت کرے گی تو کرے گا، خدمت نہیں کرے گی تو دوسرے نتائج سامنے آئیں گے۔
خدمت کرے گی تو یہ چاروں محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ شفقت کرے گی، یہ تمہیں پیار کرے گی، یہ تمہارے اوپر اپنی جان نچھاور کرے گی، تمہارے اوپر اٹھنے والی نگاہوں کو موڑ دے گی، اور تمہاری طرف کوئی غلط ہاتھ اٹھے گا تو اس کا ہاتھ گریبان سے کھینچ دیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ کوئی لاوارث نہیں، اس کا ایک بھائی موجود ہے، اس کا ایک بیٹا موجود ہے، اس کا ایک شوہر موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے، جس طرح تشفقت اس کے سر پر ہے، یہ کہا جائے گا، بتایا جائے گا۔ چار کی خدمت کرتی، عفت تھی، عصمت تھی، چار کی خدمت کرتی، محبت تھی، رافت تھی، چار کی خدمت کرتی، عزت تھی، پیار تھا، چار کی خدمت کرتی، ہر طرف سے اس کی حفاظت کا سامان اور آسرا تھا۔ اور ایک عورت کو آزادی عثمان کا نام لے کر اٹھایا اور میدان عمل میں لا کر کھڑا کر دیا اور 400 کا نوکرانی بنا دیا۔ ایک ہوسٹس بنایا تو کتوں کی نوکرانی بن گئی، کتوں کی بن گئی بھائی، یہاں 4 کی غلامی تجھے غلامی نظر آئی اور وہاں 400 کی غلامی نظر نہیں آئی۔ مجھے بتاؤ کہ آزادی عثمان کا نعرہ لگانے والے وہ جانتے ہیں کہ عورت کی عفت و عصمت کس میں ہے؟ آپ کو نہیں پتا، میں نے ٹرین میں سفر کیے ہیں، مجھے پتا ہے شہوت کی نگاہیں ایئر ہوسٹس پہ کیسے پڑتی ہیں، کیسے لوگ اپنے لال ٹپکاتے ہیں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر، کیسے ان کی نیتیں پھڑک جاتی ہیں، کیسے وہ اشارے اور کنایے میں حرکات و سکنات کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کسی طرح کا افیئر چل جائے۔ لیکن تو آپ کو نہیں پتا ہے، اگر آپ سے بہت سے لوگ ہوں گے جو گئے ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں تو جا کر دیکھ لینا ایئر ہوسٹس کو کس نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہاں عزت سے بھائی دیکھتا تھا تو تمہیں خیر نظر آئی، وہاں شہوت سے دیکھنے والے آزادی نظر آ رہی۔ کون دے رہا ہے عفت، کون دے رہا ہے عصمت، کون دے رہا ہے تحفظ، کون دے رہا ہے حقوق، کون دے رہا ہے تمہارے حقوں کے نیچے جنت ڈال کر تمہیں احترام و اکرام؟ یہ فقط اسلام دے رہا ہے اور کوئی نہیں۔ میری معذرانہ بہنوں سے گزارش ہے، ہماری بعض بہنوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج یہ نمونہ سامنے آیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں ہمیں حقوق نہیں مل رہے۔ کوئی کافر جو حق دے رہا، وہ جو 1 سال تک عورت کو ایک کمرے میں بند رکھے وہ حق دے رہا، وہ جو اپنی عورتوں کو جلائے وہ حق دے رہا۔ یہ اسلام دے، اسلام سے زیادہ کسی اور مذہب میں عورت کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے، اور نہ قیامت تک کسی اور مذہب میں عورت کو خاص حق حاصل ہوگا سوائے اسلام کے۔ اسلام میں جتنی آزادی ہے، اسلام میں جتنی مساوات ہے، اسلام میں جتنی عفت و عصمت پاکدامنی ہے، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ لہذا آپ کے واسطے سے آپ کی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں اور ماؤں سے میری یہ گزارش ہے، آپ سمجھائے جا کر دیکھو اسلام میں تمہیں یہ رتبہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ جنہوں نے ریکارڈ کیا وہ جا کے سنائے کہ دیکھو ہمارے انصاف نے کیا بتایا ہے۔ انصاف کی بات ہوتی تو دیوار پہ مار دیتی، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ بات انصاف کی نہیں ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے یہاں علماء گواہی دیں گے کہ میں نے ایک آیت قرآن مجید کی پیش کی ہے اور 3 احادیث مبارکہ پیش کی ہے، 3 احادیث مبارکہ پیش کی اور بتایا ہے کہ حقوق فقط اسلام میں ہے، کسی اور سے کیا حق مانگ رہی ہے؟ قرآن مجید نے یہ وضاحت کر دی، بتا دیا کہ کتنے دن تک تمہیں حق کا لینا ہے، کیوں؟ کسی اور کے دست نکلنا۔ دیکھو آپ مجھ سے مان لے رہے ہیں، ایک مثال دے دو سمجھانے کے لیے، 1 مہینہ دوں گا، دوسرے مہینے آئیں گے تو شاید دے دوں گا، تیسرے مہینے آئیں گے تو شاید دے دوں گا۔ مساوات کرتے ہوئے جاتے نا کو بہت معلوم ہے، جب 5 منٹ بعد جاتے نا، ارے یہ کیا ہے بوٹا، جب دے دیتے تو کسی کو لے کے آ جاتا بولتے نہیں بولتے ہیں نا، 1 سے 4 بار چلے گئے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا دل اکھڑ جاتا ہے۔ وہ آپ کو دیتا ہے تو خوش دلی سے نہیں دیتا، بددلی سے دیتا ہے، تنبیہی سے دیتا ہے۔ یہی شریعت نے بتایا کہ دیکھو 3-4 مہینے جو 3 مہینے جو بھی متعین کر دیے گئے ہیں اس میں لے لو، اس اسنا میں وہ خوش دلی سے دے دے گا، جو خوش دلی سے دے دے وہ لے لو، اس کے بعد تم آزاد ہو، چاہو تو دوسرا نکاح کر لو اور اپنے لیے سامان کر لو۔ راستہ بتایا نا، یہ نہیں بتایا کہ تم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کہا کیا تمہارا راستہ بند ہو گیا، ذریعہ بند ہو گیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے اب تک یہ کہ اب حضور معاہد ہے کہ کوشش یہ کرو کہ درمیان میں طلاق واقع نہ ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں شریعت نے جتنی مقدار متعین کی ہے بخوشی اس کو قبول کر لو، اور اس کے بعد جہاں تنگی محسوس ہو تو دونوں علیحدگی اختیار کر لو اور خاموشی کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کرو۔ اور یاد رکھو کہ اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے تو اللہ وہی اس کا بھی رزاق اور رب ہے، اللہ وہی رزاق تمہارا اور رب ہے، جو ایک چھوٹی کو کھلا رہا ہو، جو جبرائیل کا ہر مخلوق کی ضرورت پوری کر رہا ہو، کہ ایک متعلقہ عورت کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا، پھر کیا ضرورت ہے کہ کافر کے سامنے جا کے کہا جائے کہ ہمیں حق نہیں ملتا؟ حق نہیں، کیا حق نہیں ہوگا؟ عزت
عفت و عصمت سے نہیں رکھا گیا، جو کھایا وہ نہیں کھلایا، جو پیا وہ نہیں پلایا، جو پہنا وہ نہیں پہنایا، جہاں رہا وہاں نہیں رکھا گیا، تم سے بچے نہیں ہوئے، کون سی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ ہر ضرورت تو پوری ہوتی رہی، ہاں تم بلاج نہیں بنا، نہ اتفاقی ہوئی، تو پھر ایسی صورت میں کوشش یہ کرو کہ صلح صفائی ہو جائے۔ لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو یاد رکھو کہ اسلام جو حق دیتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب حق نہیں دیتا۔ یہ ایک چیز ہے جس کو اٹھا کر آگے کہا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر ترمیمات کی ضرورت ہے، قضائی متبدل کی ضرورت ہے۔ 1950 کے اندر جب یہ غلطی انہوں نے کی تھی تو اس کے بعد جو 1937 میں شریعت ایکٹ بنا تھا، اس کی بقا، اس کے دوام، اس کے تحفظ کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی 1972 میں، جس کو عرف عام میں جو شریعت ایکٹ ہے اسی کو عرف عام میں مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا مذہبی قانون۔ مسلم پرسنل لا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو 1937 میں قانون بنایا گیا اس کو مذہبی قانون کہتے ہیں، اس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا مذہبی قانون۔ ہمارا جو قانون ہے اس کے کچھ نمائندے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث یا وہابی یا شیعہ یا سنی، یہ نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک بورڈ ہے، ایک بورڈ کے اندر وہابی فرقے کے لوگ بھی ہیں، شیعہ فرقے کے لوگ بھی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، غیر مقلد لوگ بھی ہیں، سنی لوگ بھی ہیں، بریلوی ذہن کے دیوبندی لوگ بھی ہیں، ان سب کے مجموعے کا ایک گلدستہ بنا ہوا ہے جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کہتے ہیں۔ یہ مسلک کے اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اختلاف ہوگا مسئلہ کی محمد کے گھر میں سلجھائیں گے، یہ گھر کا معاملہ ہے۔ اختلاف دیوبندی اور سنیت کا ہوگا، دیوبندیت اور سنیت کا گھر میں حل کریں گے، شیعت اور سنیت کا ہوگا گھر میں حل کریں گے، سنیت اور مقلدیت کا ہوگا گھر میں حل کریں گے۔ یہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں، ہم کسی کافر کے پاس نہیں جائیں، یہ ہمارے ضروری معاملات ہیں، اس میں ہم کسی اور کو مداخلت کی اجازت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جن کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، ہمارے اور اس نمائندے کا کام کیا ہے، ان کی بنیادی تین کام ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بنیادی تین کام ہیں۔ نمبر 1، آپس میں کلمے کی نسبت سے اتحاد کو قائم رکھنا، کلمے کی نسبت سے اتحاد کو قائم رکھنا، یہ پہلا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے اس بورڈ کے اندر ہر مذہب کا آدمی موجود ہے، اس بورڈ میں ہر مذہب کا آدمی موجود ہے۔ نمبر 2، اسلام بین الناس، مسلم پرسنل لا یہ چاہتا ہے، جیسے میں نے ابھی کی تقریر کی، کچھ باتیں میں نے ہمارے مذہب سے کی، کچھ باتیں میں نے اپنے فیصلوں سے کی ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام بین الناس، کہ ہمارے درمیان اگر کوئی اصول شریعت کے خلاف چل رہا ہو تو جہاں جو چل رہا ہو اس شخصیت کی اصلاح کی جائے، جس کے لیے آج ہمارے جلسے کا نام عنوان بھی اس کا ہے معاشرہ۔ اور یہ بتایا گیا کہ جو ہماری غلطیاں ان کو بھی بتا دی جائے، انسان سمجھائی جائے اور طریقہ اور سلیقہ بتا دیا جائے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو علماء موجود ہیں، آئے کچھ علماء سے، یہ فیس نہیں لیتے الحمدللہ، پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے، ڈھنگ کیا ہے، پھر کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، اور کیسے اس کے بعد اس کے کیا آداب ہیں، ان کی کیا رعایت کرنی چاہیے۔ مفتی کرام نے، علماء کرام نے، یہ موجود ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو بغیر فیس کے بتائیں گے، یہ کوئی آپ سے فیس اور معلوم نہیں ہوتے اس مسئلے کے بتانے کا۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس کا دوسرا کام کیا تھا؟ اصلاح بین الناس۔ اور اس کا تیسرا کام کیا ہے؟ اس کا تیسرا کام 1972 میں ہوا، جب اس بورڈ نے یہ سمجھ لیا کہ اس ملک میں برمنزم کو رائج کرنے کی کوششیں 1952 سے شروع ہو چکی ہیں، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر مذہب کو نکال کر بھیج دیا جائے، فقط ایک مذہب کے ماننے والے کو فوقیت دے دی جائے اور اس مذہب کو سارے ملک میں غالب کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کوشش کو توڑنے کے لیے انہوں نے اپنا تیسرا ایجنڈا یہ بنایا کہ ہم اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آئیں گے، پارلیمنٹ میں لڑنا پڑے گا لڑیں گے، اسمبلی میں لڑنا پڑے گا لڑیں گے، عدلیہ میں لڑنا پڑے گا لڑیں گے۔ یہ لہٰذا ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک اسلام کی نسبت ہے کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کا جو دین ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے دوست اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہو تو ہو سکتا ہے اعتراض کرے، بھائی آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے آپ جو مذہب جمع کرو نہیں روک رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دھوکہ ہے، یہ غلط ہے، تم نے 1952 سے دھوکہ دینا شروع کیا، ہم آج سمجھ چکے ہیں، ہم تمہارے دھوکے اور فریب میں آنے والے نہیں۔ کیسے پتا چلا تھا؟ آپ ایک مذہب کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو 2-3 نمونے بتا دیتا ہوں، سمجھ لیجیے۔ مسئلہ رائے کا کیا ہے؟ ایک خاص مذہب کا معاملہ ہے اور مذہب کو قانون کی شکل دینا ملک کی جائز نہیں۔
لیے بنایا ہے، لیل و نہار کا نظام ہمارے لیے ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا والشمس والقمر بحسبان، یہ تمہارے لیے بنائے گئے تاکہ تم حساب کتاب کر لو۔ یہ تو ہمارے غلام ہے، غیر ارادی طور پر ہماری خدمت پر معمول ہونے لگے ہوئے ہیں، ہمارا اختیار ان پر نہیں ہے، لیکن وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں پروردگار عالم کے حکم سے۔ تمہیں خود مانگے تو پوچھ لو، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن ہم پر لاگو کیوں کر رہے ہو؟ ہم پر لاگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی ایک مذہب کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یوگا کرو، آپ کو پتا ہے یوگا کیا ہے؟ آلتی پالتی مانگنا، آسمان کی طرف دیکھنا، دو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو مٹانا اور سانس روکنا اور کسی ایک چیز کا تصور کرنا جس کا میرے دھرم میں رام لفظ ہے کہ اس کا تصور کرو۔ یہ تو ایک دھرم کا ایک مذہب کا عمل ہے۔ آپ وہ مذہب کے کرو، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن پورے ملک پر عائش کرنے کی کوشش کرنا یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ آپ ہم بھی یہ مسلط نہیں کر سکتے، آپ کو کرنا ہے کرو، ہم پر لاگو مت کرو۔ چاہے آپ یوگا کرو، چاہے آپ سورج نمسکار کرو، چاہے آپ گائے کے معاملے میں پڑھو، آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو، آپ کا مذہبی معاملہ ہے۔ ہم آپ کے درمیان مداخلت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں بھی مداخلت مت کرو۔ بچی ہماری، عورت ہماری، طلاق کا مسئلہ ہماری عورت کا، اور انصاف کرنے کے لیے چلے آئے۔ پتہ نہیں ان کو انصاف کہاں سے آ گیا، جن کے خود جن کا دامن خود خون سے آلودہ ہے، اور وہ کہہ رہے کہ ہم حقوق گرا کے رکھیں گے، چاہے کوئی مخالفت کر لے۔ آج کا بیان بتاؤں گے، چاہے کوئی مخالفت کر لے ہم حقوق گرا کے رکھیں گے۔ آپ حق نہیں دے سکتے، حق تو بس اسلام دیتا ہے، اور اسلام نے بتایا کہ کس کا کیا حق ہے اور کتنا، اور وہی دیا جائے گا۔ اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں، اس میں تغیر اور تبدل دوبارہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک قانون پورے ملک کے لیے رائج کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ اس کو سمجھے۔ بنیادی بات آپ کو بتاؤں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد تمہارا دین ناقص ہے۔ ان جاہلوں نے، ان خونخواروں نے، ان خاطروں نے جو قانون بنایا ہے یہ اس سے اچھا ہے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اگر کسی نے 100 سول کوڈ کی تعریف کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دامن اسلام سے بگڑ چکا ہے، یہ فتویٰ ہے۔ چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بنیاد بتا رہا ہوں۔ مفتی علیہ کرام رجوع کرنا چاہیں تو کریں اس جملے پر، میں پوری جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، 100 سول کوڈ کا مطلب، اس کی تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہمارا دین ناقص تھا، تم نے جو قانون دیا وہ کامل ہوگا۔ جس نے دین کو ناقص سمجھا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اسلام کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ ہاں یہ بہت زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے، لوگوں نے کہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ لوگ یہ کہتے آئے ہیں، پہلے بھی کہا، آج بھی کہا، اور اب بھی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر یہاں کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے تو تمہیں فلاں ملک جانا پڑے گا، فلاں ملک جانا پڑے گا۔ ارے یہ تو نبیوں سے بھی کہا گیا، یہ تو رسولوں سے بھی کہا گیا تھا۔ 1400 سال پہلے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو رسول آئے ہیں لوگ ان کی مخالفت پر آئے ہیں، جو رسولوں کی مخالفت کرنے والے تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اے رسول ہمارے دین پر آ جا، نہیں تو ہمارا ملک چھوڑ دے۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یا تو اس مذہب میں آ جاؤ یا پھر یہ کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، یا ان مذہب کے جائے اپنا دین چھوڑ دو یا یہ دوسرے ملک میں چلے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارے لیے قرآن دھارت بناتا ہے، امید دلاتا ہے، آس بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ انہیں کو ہلاک کرے گا جو ظلم کرنے والا ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ ظالم کون ہے۔ آپ کی تاریخ میں دستور کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے، دفعات کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے، کسی ایک مذہب کے قانون کو رائج کرنے کی صحیح اور کوشش کون کر رہا ہے، دیگر ادیان و مذاہب کو ملحد کرنے کی سازش کون کر رہا ہے، جس کے دامن خون سے رنگا ہوا ہے، کون قاتل ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، پروردگار عالم جانتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پروردگار عالم ظالمین سے زمین سے ظالمین کو مٹا دیں گے، اور فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ
اس کے بعد تمہیں اس زمین کا وارث بنا دیا جائے گا. اور تم دعویٰ کرتے ہو اسی بنیاد سے صحیح, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بتاؤ کیا نبی کی طریقے میں کوئی نقص ہے؟ نبی کی شریعت میں کوئی کمی ہے؟ کسی ترمیم کی ضرورت ہے؟ تو جو یکساں سول کوڈ کہتے ہیں ہم مانے گا اس کو. ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارے نبی کا قانون کافی ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے نافذ کردہ اور اللہ کے قائم کردہ حدود ہے, اس کی حفاظت کرو. انشاءاللہ اگر اس پر جان لگے گی انشاءاللہ ہم جان لگائیں گے. لگاتے ہیں ہمارے ساتھ بہت آواز سے. جان کی ضرورت پڑے تو لگائیں گے, آپ کی ضرورت پڑے تو لگائیں گے, آپ لگانے کی ضرورت پڑے تو لگائیں گے, اپنی صلاحیتیں لگانے کی ضرورت پڑے تو لگائیں گے. اور دستخط کرنی پڑے تو آدھار کارڈ کے ساتھ دستخط کریں گے, بے ثبوت نہیں ثبوت کے ساتھ. ہم جان بھی لے سکتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کے لیے اس میں کمی بیشی کو حوالہ نہیں کریں. آپ نے وعدہ کیا ہے اس کا لحاظ رکھیے. میں نے اپنا وقت کہا تھا میں اپنے وقت پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو امید لگاؤں گا. جتنی بات میں نے کہی میں سمجھتا ہوں کہ 4 باتیں میں نے کہی ہیں اور یہ بنیادی طور پر کس کی کہاں کیا غلطی ہے میں نے سارے باتوں کو بطور منظ کے پیش کر دیا ہے. آپ سب احمد ہے الحمدللہ, سب سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں گے. باقی اگر ضرورت رہی تو انشاءاللہ مانا جیسے مشورہ رہا بات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. محترم یہ ہمارے لیے آج کا یہ موقع انتہائی اہم تھا کہ تمام مذاہب کا تعبری جائزہ تبدیل کر دیجیے کہ تمام مذاہب کا آپریشن ہمارے سامنے ہوا اور اس کے بعد اسلام کی عظمت و حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. جو چیز کی جو اہمیت اور عظمت ہوتی ہے پھر اس کی حفاظت کی آسانی سے ہو جاتی ہے. آپ بھی سورے کی اہمیت اور اس کی عظمت کو پہچانتا ہے تو پھر اس کو محفوظ کرنا اور اس کی قدر کرنا بھی اس کو آتا ہے. الحمدللہ دیگر مذاہب کے آپریشن کے ساتھ ہماری شریعت اور ہمارے دین کا احساس معاملے ہوا اور ہم اس کی حفاظت کرنا انشاءاللہ اس کے لیے سینہ صبر رہیں گے. عہد کیجیے آج کے اس تحفظ شریعت کے عنوان پر جو جلسہ ہو اس میں ہم آخری سانس تک اپنی شریعت پر عمل بھی کرتے رہیں گے اور اپنی شریعت کا تعلق عزیز انشاءاللہ تحفظ بھی کریں گے. میں مولانا محترم سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اور دعا سے پہلے ابھی آپ حضرات کو اطلاع ہوگی کہ حافظ سید عبدالرحیم صاحب خاور ابھی روز سڑک حادثے میں زخمی ہوئے حیدرآباد میں مدد علاج ہے, ان کے لیے بھی مولانا محترم سے دعا کی گزارش کریں گے. اسی طرح مولانا عبدالرحیم دوست صاحب کے ساتھ زندہ بھی علی چل رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعاؤں کی گزارش کریں گے. تو میں مولانا محترم سے گزارش کروں گا میرے دوستوں کی بات ذہن میں رکھیں. اس وقت جو ہے نا 3 قسم کی باتیں چل رہی ہیں. نمبر 1 16 نکاتی فارم جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کون سے مذہب میں کس چیز میں ترمیم کی ضرورت ہے. اگر یہ آپ کے ہاتھ کو لگے تو پھاڑ کے ترتیب میں ڈال دینا ہے. یہ قانون بنانے والوں کا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم لکھ کے دیں ہمارے مذہب میں ترمیم کی ضرورت. جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو فارم بھرنے کی بھی ضرورت نہیں. دوسرا فارم وہ ہے جس میں 4 نکات چل رہے ہیں. یہ 4 نکاتی فارم بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے نہیں ہے, یہ بھی ہمارے خلاف ایک سازش ہے. تیسری چیز یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کوئی آئی ڈی پروف دیں گے تو آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. اگر دین کی حفاظت کے لیے مسائل آئیں تو انشاءاللہ ہم حد پیشانی سے اسے حوالہ کر لیں گے, لیکن اپنے پروف کے ساتھ کہیں گے کہ ہمیں نبی کی شریعت پسند ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک. مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو فارم ہے اس کے 3 نکات ہیں. اس پر ہمیں دستخط کرنا ہے, اپنا نام لکھ کر, اپنا کوئی ایک آئی ڈی نمبر لکھ کر, اپنے دستخط نام آئی ڈی نمبر دستخط. جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو فارم آئے ہوئے ہیں 3 نکاتی فارم ہیں. بہت سی جگہ 4 نکاتی فارم پہنچ چکے ہیں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے شائع کیے گئے, جس میں ایک نکات زیادہ ہے جو جان بوجھ کے اس قسم کی سازش کی گئی ہے. یہاں جو فارم آئے ہوئے ہیں وہ 3 نکاتی فارم پر مشتمل ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ فارم کے اوپر 1 2 3 اس کے بعد جب نام اور دستخط ہو تو اس پہ دستخط کیجیے. اگر چوتھا بھی کالم ہو 4 تو اس فارم کو ریجیکٹ کر دیجیے.
درود شریف پڑھیں. ہمارے سید عبدالعلیم صاحب خاور 2 روز قبل سڑک حادثے میں زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے. ہمارے مولانا عبدالعلیم کوثر صاحب کے فضل بھی علی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی گزارش کی گئی. ڈاکٹر غوث صاحب کے فضل وہ بھی علی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی گزارش کی گئی. اللہ لوگوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. مولاي كريم مالك معفو وعفو فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو اور عافیت کا معاملہ فرمائیے، درگزر کا بخشش کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری اتنی غلطیوں کی وجہ سے آج لوگ اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ سارے عالم میں اسلام کا بولبالا فرما دیجیے. اے اللہ اسلام کے غلبے کی شکلیں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک میں اسلام کے غلبے کی شکل پیدا فرما دیجیے. اپنے خزانے غیب سے ہماری نصرت اور مدد فرمائیے. اے اللہ مصیبت میں لاہور کی حمایت اور نصرت فرمائیے. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ ہمیں اغیار کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ ہمیں اغیار کا محتاج نہ بنائیے. اے اللہ ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے، غریبوں کو صحیح بنا دیجیے، سخیوں کو متقی بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے باقی جذبات عطا فرمائیے. اے کریم مولا جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو آسیب زدہ ہیں ان کی آسیب کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو نظربت کے شکار ہیں ان کی نظربت کو دور فرما دیجیے. اے کریم مولا جو جسمانی بیمار ہیں، جو روحانی بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کی جسمانی اور روحانی بیمار ہیں. اے اللہ سب کی جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرما دیجیے. جس روح کو صحت عطا فرمائیے، جس روح کو قوت عطا فرمائیے، جس روح کو ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ ہر مسلمان کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہر مسلمان بہو بہن بیٹی کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیے. اے کریم مولا پچھڑے لوگوں کو ملا دیجیے، ٹوٹتے رشتوں اور خاندانوں کو جوڑ دیجیے. اے اللہ ہماری منتشر قوت کو متحد فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرمائیے. ہمارے علماء و مشائخ کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مساجد کی حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بالخصوص اس ادارے کی حفاظت فرمائیے. اے کریم مولا مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ شرک و کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفاق و ابتداع سے حفاظت فرمائیے، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے، فسوق و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے کریم مولا شیطان کی شیطنت سے، نفس کے مکائد سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے، باغیوں کی بغاوت سے اللہ امت کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مفسدین کے فتنے و فساد سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ سارے عالم میں اسلام کو غالب فرما دیجیے. اے اللہ آج مسلمان ذلت کے امیر غاروں میں پڑا ہوا ہے. اے کریم مولا اسے عزت کی وجہ سریا پر پہنچا دیجیے. اے اللہ اہل اسلام کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کا سامان فرما دیجیے، جو بچے بے نکاح ہیں، جو بچیاں بے نکاح ہیں، اے اللہ ان کی شادیوں کا سامان فرما دیجیے. اے کریم مولا محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرمائیے. اے اللہ جن میاں بیوی میں اختلافات چل رہے ہیں اس کو مٹا دیجیے، محبت پیدا فرما دیجیے. بھائی بہن کے درمیانی اختلافات کو مٹا دیجیے، محبت پیدا فرما دیجیے. اولاد اور ماں باپ کے درمیان رشتوں کی دراڑوں کو ختم فرما دیجیے. اے غریب مولا دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی، ہمیں قرار کرتے ہیں ہم جاہل و ناقص ہیں. اے اللہ اپنے
خزانے غیب سے ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجیے، امت مسلمہ کی تربیت کا سامان فرما دیجیے، شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے، نبوی طریقے سے ہم سب کو آراستہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں پاکیزہ خون کے لیے سب کو حلال روزیاں میسر فرمائیے۔ اے اللہ ہماری جان مال میں برکت دے دیجیے، ہماری عزت آبرو میں برکت دے دیجیے، ہماری آل اولاد میں برکت دے دیجیے، ہمارے کاروبار میں برکت دے دیجیے۔ اے کریم مولا امت مسلمہ کا ایک ایک پر جو جہاں جہاں پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں اے اللہ راحت نصیب فرمائیے، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں اے اللہ باعثت رہائی کا سامان فرمائیے، اے اللہ جو بے قصور عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اے اللہ باعثت خلاصی نصیب فرمائیے۔ اے کریم مولا بیٹھے بچنے کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے، سب کے جائز مرادیں تمنائیں پوری فرمائیے، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کا تکفل فرمائیے۔ اے کریم مولا ہماری دعائیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔